کہ نیک راہ پر آ چلے اور نیک راہ جو راہ بتائی گئی ہے اس پر ہم چل سکے. لیکن ہم تمام کا حال یہی چل رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا میں تجھے ناراض ہونے نہیں دوں گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں امتیوں کے لیے کیا کیا دعائیں نہیں مانگی. آج صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کہتے ہیں کہ اللہ بس مجھے کچھ نہیں, میرے امتیوں کو تو مغفرت فرما, میرے امتیوں کو تو جہنم کے عذاب سے بچا. اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا. لیکن ہم اللہ رب العزت کے اس بات کو قبول کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرنا, اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کی طرف جا کر سکون و آرام کی زندگی میسر کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, آپ کے ہاتھوں سے جامع کوثر, اللہ رب العزت کا دیدار اور آپ کا وہ نورانی چہرہ. میرے بھائیوں, ہم تمام کو دیدار کے لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی دی. جبکہ اگر دیکھا جائے میرے آقا کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تمہیں اس قرآن مجید میں تمہیں ہر جگہ احادیثوں کے اندر جتنا تذکرہ ملے گا اس سے زیادہ یا اس سے بھی اگر فیصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر پیغمبر کا تذکرہ تمہیں 50% کے اعتبار سے ملے گا. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو 100 سے 100% کے اندر اگر رکھنے والا 100% سے بھی زیادہ رکھتا تو میں یہی بات کہتا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے ہم تماموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا. اور یہ آیت میں نے جو کہی تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے بھائیوں, اس آیت کے آخری آیت کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تو حبیب ہے, بھلا میں آپ کو ناراض ہونے نہیں دوں گا. اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہونے نہیں دیا, بلکہ آپ کی بات کو قبول کر کے ہم تماموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی ان تماموں کو قبول کیا. لیکن فرق ہم میں اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اس بات کا رہ گیا ہے کہ اللہ رب العزت ہو گیا ہمارے لیے فرمانبردار, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو گئے ہمارے لیے فرمانبردار, اور صرف ہم ہی رہ گئے ہیں نافرمان. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے بتائے ہیں احکام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس معاشرے کو, ساری دنیا کو اس طریقے سے سجا کر, اس طرح پھولوں کے اندر سمایا, اس سارے دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقے کے ساتھ بنا کر یہاں سے آپ پردہ فرمائے. لیکن جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا, ہمارے اصحاب کا دور ختم ہوا, ہمارے اولیاء اللہ کا دور ختم ہوا, اور جب ہمارا دور شروع ہو گیا تو ہم کس حد تک گر گئے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے چاروں طرف سے پھولوں کی بہاریں لگا کر گئے تھے, اور ہم تماموں نے انہیں پھولوں کو آگ کے انگاروں کے اندر ڈال کر جلا دیا. اور میرے بھائیوں, ہم تمام عیسائیوں کے طریقے پر چلنا شروع کر دیے. میرے آقا نے جس سے سخت منع فرمایا, خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرے. لیکن ہم تمام کو مسلمانوں کا حال یہ چل رہا ہے کہ ہم دوسروں کے قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں. ہم تمام کا حال یہ چل رہا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے سجدہ کر رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, اس صاحب کے ایک میرے دوست ہیں, ان کو فون آیا, وہ کہنے لگے کہ دیکھو کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے ہم اس کی دل کی بات نہیں جان سکتے کہ وہ کس لیے سجدہ کر رہا ہے. تو انہوں نے جب مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے, اللہ رب العزت اس کے باطن کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت اندر کی چیز کو دیکھ سکتا ہے اور ہم تمام اوپر کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اب میں اگر کہوں گا کہ ایک صاف ستھرے لباس والا آدمی میرے سامنے آ جائے, جس کے پاس سے عطر کی خوشبو, جس کے آنکھوں میں سرما لگا ہو, میں تو اسے دیکھ کر یہی کہوں گا کہ یہ ہو نہ ہو کوئی اللہ والا ہوگا. لیکن میں یہ نہیں جان سکتا کہ اس دل کے اندر اس کے کتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کس وقت کتنے گناہوں کو اپنے زندگی کے عمل میں لاتا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے سجدہ کس کے لیے کہا, خود اس کے لیے کہا, اور ہم تمام جو دوسرے کو سجدہ کریں
کے ماننے والا نہیں بلکہ وہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ریشم کے کپڑے کو اپنے لیے قبول نہیں فرمایا، کبھی ریشم کے کپڑے کو اپنے جسم پر نہیں پہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ریشمی کپڑوں کو اپنے اوپر اپنے کو پہننا بھی پسند نہیں کیا۔ اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے، ہمارے لباسوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے پینٹوں کو جب پہنتے ہیں کہ کمر کے اندر یہاں تک جب پہنتے ہیں، میرے بھائیوں، جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور کبھی وہ جھکتا ہو، روڈ پر ہو، جب وہ رکوع کرتے ہیں تو ان کا پیچھے کا حصہ نظر آنے لگتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ بے حیائی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ وہ شخص جلے گا جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، اور تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر سک رہے ہو، میرے بھائیوں دیکھو، تم اپنے لباس کو اگر سدھار کر رکھو گے، محمد رسول اللہ، آج ہم مسلمان ایک ہیرو کو دیکھ کر، ایک فلم اسٹاروں کو دیکھ کر ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عمل کہاں چلے گئے جو کہ پیارے آقا نے حکم دیا اور ہم اس سے خلاف جا کر ان ہیرو کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا حکم دیا اور خود بھی رکھے، اور ہم تمام کا حال یہ ہے، ہم ہر حضرات سے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنے والے کو پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے بھی داڑھی رکھی، اور ہم تماموں نے آج مسلمانوں کے اندر فیصد کے اعتبار سے دیکھا جائے 100 کے اندر ایک 25% کے آدمی، وہ بھی بالکل صحیح حضرات آپ کو ملیں گے جن کے چہروں کے اوپر داڑھی ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے میرے بھائیوں، یہ آخر ہو کیا رہا ہے، ہم تماموں کی راہ نکل پڑی ہے۔ ہم تماموں کو جب اللہ رب العزت قیامت کے موقع پر ہم تماموں کا جو حشر جہنم کے اندر ہوگا، ہم آپ اس بات کو سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا ماجرا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم آج جو ہمارے نیچے زمین ہے، وہ زمین کس کی جائے گی، اور ہم تمام اس کے نیچے ہوں گے، وہ آسمان پھٹنے لگے گا، وہ ہمارے اوپر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب وہ اتنی ہی اوپر ہے تو آج ہم ابھی سے ڈرنے لگتے ہیں، کبھی پانی کے اولے پڑنے لگے تو ہم اپنے سر کو بچاتے ہوئے بچنے کے لیے دیواروں کے سہارا لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت کوئی دیوار، نہ کوئی انسان، کوئی شخص تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ اس وقت تمہارا حشر سوائے گناہ کرنے والوں کو، سوائے جہنم میں جلنے کے اور جو نیک عمل کیے ہوں ان کو جنت کے اندر داخل ہونے کے کوئی عمل کام میں آنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کا حکم دیا تھا اور ہم تمام اس سے خلاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سفید کرتا پیجامہ تھا، آپ کا جبہ آپ دو پہنا کرتے تھے، اور ہم تمام اس سے بھی خلاف جا کر اپنے لباس کو پینٹ شرٹ کر لیتے ہیں۔ اور وہ پینٹ، ابھی میں نے بیان کیا کہ ان کے پینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمر کے سدھے حصے تک جو پہنتے ہیں، اس حصے سے وہ جب رکوع کرتے ہو، وہ جب سجدہ کرتے ہو تو ان کی شرمگاہیں نظر آنے لگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام عیسائیوں کے طریقے کو بتائے ہوئے عمل پر چل کر ہم تماموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو بھلا دیا۔ یہ باتیں آج حضرات کئی لوگ یہ سوچا کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے درمیان یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ فلاں صاحب اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، فلاں صاحب درگاہوں پر نہیں جاتے۔ آج تو یہی بات کہی جا رہی ہے، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، تھوڑے دن کئی سال گزرے، 1 سے 2 سال گزرنے کے بعد تمام حضرات آ کر مساجدوں کے اندر، تمام حضرات مدرسوں کے اندر آ کے یہ بات کہنے لگیں گے کہ مولوی صاحب کیا یہاں برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، مولوی صاحب کیا یہاں جنم دن نہیں منایا جاتا۔ میرے بھائیوں، وہ یہ عیسائیوں کا طریقہ جو عیسائیوں نے جو ہم تماموں کے سامنے اپنے طریقوں کو رکھ کر ہم تماموں کو گمراہی کی طرف بھیجا ہے، اور ہم تمام اس سے بچنے کے بجائے قرآن و حدیث کو دیکھ کر ان سے رکنے کے بجائے ہم تماموں کا حال یہ چل رہا ہے کہ ہم تماموں نے اللہ رب العزت کو بھلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت بھری آنسوؤں کو بھلا کر عیسائیوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ وہ انسان جو کہ ہم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم تمام خود عیسائی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ ان عیسائیوں نے بھی ہم مسلمانوں کے لیے کیا کیا۔ وہ صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے پینٹ شرٹ بتایا تاکہ تم اسے پہن کر دنیا کے اندر پھر کر تم اپنی نمائش کر سکو۔ اور عورتوں کے بارے میں خود عیسائی یہ بات کہیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے سجنے سنورنے کی چیزیں رکھی۔ میری ماں بہنیں جو بھی میری آواز کو سن رہی ہو، یہ بات
کو کان کھول کر سن لے کہ عورت کی سب سے بڑی شرم کی چیز ایک ہی ہے، وہ اس کی حیا ہے۔ جب تم اپنی حیا کو روڈ پر لا کر چھوڑتی ہو تو وہ دن دور نہیں کہ جب تم پر قوم لوط کی آگ آ پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ عورتیں اگر بازاروں کی زینت